دو زیر دو زبر دو پیش, دو زیر دو زبر دو پیش. پہلے آ جائے دو زبر کے اوپر. زبر کسے کہتے ہیں آپ کو پتا؟ زبر ماضی پیچھے جانا. دو زبر جو آ جاتی ہیں, دو زبر کا مطلب ہوتا ہے جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہیں, جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے. اچھا ایک یہاں پر اصول ذہن میں رکھنا ہے, یہاں پر ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے. اصول کیا ہے؟ جہاں پر بھی دو زبر آئیں گی وہاں کیا کیا جائے گا؟ وہاں ایک قانون ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر جر تو نہیں ہے, یعنی کہ بہاؤ تو نہیں ہے. مثال کے طور پر غور کریں, ایک گاڑی اگر جا رہی ہے, گاڑی اگر جا رہی ہے تو گاڑی کو پیچھے سے پیچھے لے کر جانا, کیسے لے کر جائے گا؟ گاڑی تو آگے کو جا رہی ہے, پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے بریک لگانی پڑے گی. پہلے بریک لگانی پڑے گی, بریک یعنی اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کرنا پڑے گی. پانی جاری ہے, پانی کو پیچھے سے پیچھے لے کر جانا ہے تو سب سے پہلے پانی کے آگے ایک رکاوٹ بند بنا جائے گا. پانی کے آگے بند بنا جائے گا. یہ دیکھیں اس طرح مثال کو لفظ ہے رسول. لفظ کیا ہے؟ رسول. اب اگر رسول کو پیچھے سے پیچھے لے کے جانا ہے تو پیچھے سے پیچھے لے کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ غور کیجیے, یعنی رسولوں کی کوانٹٹی کتنی ہو سکتی ہے پیچھے سے پیچھے؟ ایک. تو اس کو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ رسول کے جو لام ہے اس کے اوپر دو زبریں ڈال دی جائیں گے, نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا. بلکہ کیا سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ یہ دیکھا جائے گا اس کے اندر جر ہے یا نہیں, اس کے اندر بہاؤ ہے یا نہیں, کیا یہ رکا ہوا ہے یا اس کے اندر بہاؤ ہے. تو اگر بہاؤ ہے تو پہلے اس کے رکاوٹ بند آ جائے گا, بریک لگائی جائے گی. پہلے بالکل بریک لگائی جائے گی, بند آ جائے گا. بند. وہ بند کیا ہے؟ الف. لام کیا کہ الف لگائی جائے گی. اب دو زبریں ڈالی جائے گی, اب پیچھے سے پیچھے لے کر جائے گی. پہلے بریک لگائی جائے گی پھر پیچھے سے پیچھے جائیں گے نا. بالکل ایسے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی کلیئر ہوگی. جہاں پر بھی جر ملے گا, جر یعنی تسلسل ملے گا, کنٹینیوٹی ملے گی, تو وہاں پر سب سے پہلے بند باندھنا ہے, یعنی پہلے الف لگانا ہے اس کے بعد دو زبریں آئیں گی. پہلے الف لگائیں گے پھر دو زبر. الف کیا بند آ جاتا ہے, رکاوٹ. آپ کو بتایا تھا نا, الف روک کو کہتا ہے, رکاوٹ کو, بریک کو. ٹھیک ہے جی, الف بریک لگا دیتا ہے. تو اس وجہ سے جب ایک رسول کا ذکر ہوگا, ایک ہی رسول کا, غور کریں, ایک ہی رسول کا ذکر ہوگا تو پھر کیا کہ ایک ہی رسول, ایک ہی بشر, بشر ایک ہی بشر, ایک ہی رسول, ایک ہی مرد, یعنی مرد پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں کتنے بنیں گے؟ ایک ہی مرد. رسول پیچھے سے پیچھے ایک ہی رسول. سمجھ نہیں آ رہی؟ جی. تو اس طرح بشر پیچھے ایک ہی بشر. تو کیسے مثال جو ہے وہ مرد, ایک ہی مرد, تو یہ بنے گا مثال کے طور پر رے جیم لام ایسے. اب پہلے جر ہے اس کو ختم کیا جائے گا, یعنی روکا جائے گا اسے, رکاوٹ, اور پھر اوپر دو زبریں, یہ بنے گا راجولہ. ٹھیک ہے جی, بالکل جی, صحیح ہے جی. اسی طرح مثال کو بشر ہے بے شین رے, تو اس میں جر موجود ہے, اس میں جر موجود, کنٹینیوٹی موجود ہے نا, یعنی دیکھا لام, اس میں کنٹینیوٹی ہے, لام رکتا نہیں ہے, لام پھر لام پھر لام, لام تو چل رہا ہے نا, پروسیس چل رہا ہے, پروسیس چل رہا ہے, پروسیس چل رہا ہے, پروسیس تو پہلے روکنا پڑے گا, پھر پیچھے سے پیچھے جائیں گے جی. اس طرح رے سفر جاری ہے, سفر جا رہے ہیں, پہلے بریک لگانی پڑے گی. بریک لگانے کے لیے پہلے یہ الف رکاوٹ کھڑی کر دی, گاڑی کے آگے رکاوٹ, بریک لگائی اس کی. جی. اب اس کے اوپر دو زبریں ڈالی جائیں گی, یہ بن جائے گا بشرن, بشرن یعنی ایک ہی بشر. جی ٹھیک ہے جی. جی جی. اسی طرح لفظ رسول رے سین واؤ لام. اب لام جو ہے یہ کنٹینیوٹی ہے اس میں, کیوں کہ دیکھیں لام تو یہ لام 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 لام, وہ تو کنٹینیوٹی ہے نا, تسلسل ہے. جر ہے اس میں, تو پہلے جو جر ہے اس کو روکنا پڑے گا, یعنی بہاؤ جو ہے اس کو روکنا پڑے گا. پہلے بریک لگانی پڑے گی, بریک لگے گی الف سے, الف ہے بریک, رکاوٹ آگے کھڑی کر دی, پھر اس کے اوپر دو زبریں ڈالیں, یہ بن جائے گا رسولہ. رسولہ کا معنی یہ ہوگا ایک ہی رسول. ٹھیک ہے جی, بالکل. اچھا اب یہ ہوگا دو زبریں, دو زبریں پیچھے سے پیچھے لے کر جانا, جتنا پیچھے سے پیچھے لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک اور یہاں چیز ذہن میں رکھنی ہے, مثال کے طور پر غور کیجیے گا, مثال کے طور پر جمع کے سیغے کے اوپر دو زبریں آ سکتی ہیں. کس کے اوپر؟ جی جی, جمع کے سیغے کے اوپر, جانتے ہیں؟ جی بالکل جی. وہ کیا آئیں گی غور کریں. مثال کو لفظ ہے دیکھیں زوج, اور اس کا جمع کیا ہے؟ ازواج. جی کیا ہے؟ ازواج. ازواج.
اب جو جمع کا سیگا اس کو بھی پیچھے سے پیچھے لے جایا جا سکتا ہے، لیکن جو جمع ہے پیچھے ایک نہیں بنے گا، پیچھے سے پیچھے ایک نہیں بنے گا، کتنے بنیں گے؟ جوڑا، 2 یا 3۔ کیوں؟ جی اگر 2 کا ذکر کرنا ہے تو پھر زوجین کر لیا جائے گا یا زوجان کر لیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل، لیکن جب ازواج ہے تو پھر پہلے جو ہے وہ رکاوٹ جو جیم ہے اس کے آگے الف لگایا جائے گا، اس کو جا یعنی بند باندھا جائے گا، پھر اس کے اوپر 2 زبریں، تو ازواجن یا ازواج ہے، اس کا معنی کیا بنے گا؟ یہ آپ جو یعنی کہ وہ آپ کو جو پیچھے جو لٹریچر ہے یا پیچھے جو پس منظر ہے وہ بتائے گا یہاں 2 کی بات ہے یا 3 کی بات ہے، یہاں 2 کی بات ہے یا 3 کی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو غالب ہے، غالب امکان ہے وہ 2 ہے، 3 نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل، وہ 3 نہیں ہے، وہ 2 ہے، 2۔ جب ازواجن آئے گا تو ازواجن کا مطلب ہے 2 بیویاں یا 2 جوڑے، ٹھیک ہے جی؟ جو جوڑا ہے 2 عدد، کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ بالکل بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب اگر زیادہ سے زیادہ ہیں تو پھر الف نہیں رکاوٹ نہیں لگائے، آگے بہ نہیں دیا جائے گا، آگے غور کیجئے گا، اگر 2 سے زیادہ ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جیم جو ہے اس کو اور بہایا جائے گا آگے، اب انہیں روکنے کے بجائے بہایا جائے گا، روکنے کے بجائے بہایا جائے گا، بہانے کے لیے کیا؟ جر لگائی جائے گی، زیر، تو صرف ایک زیر نہیں، پھر جتنا آگے سے آگے جا سکتے ہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں، 2 زیریں لگائے، ازواجن۔ جی جی رسول، لام، پہلے لام کو جر آلریڈی ہے لیکن اس کے باوجود اسے جو اصول ہے اس کو اپلائی کیا جائے گا، زیر لگا کے اس کو آگے لے جایا جائے گا، پھر ایک دوسری زیر ڈال کے اس کو، یعنی وہ رسول، جتنے رسول ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہے 2 زبریں اور 2 زیریں، پیچھے رہ گیا 2 پیش۔ کیا رہ گیا؟ 2 پیش۔ 2 پیش۔ اچھا 2 پیش کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پیش سمجھ لیں، پیش کیا ہے؟ پیش یہ ہے، یہ وجود، وجود اور اس کے ساتھ زیر جر جڑی ہوئی ہے، وجود، یعنی وہ وجود جو اس وقت موجود ہے اور آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، یہاں پر آیا، یہاں سے وہ پھر واپس، مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک وجود یہاں پر وہ وجود میں آیا اور آگے چلتا 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 پھر کہاں تک گیا؟ یہاں تک آیا، یہاں تک آیا، تو اس کا یہ جو پورا لائف سائیکل ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی اس کا ذکر پورا جو اس کا لائف سائیکل ہے، یہ ہے 2 پیش۔ جی بالکل، کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو گیا سر۔ یعنی جو 2 پیش ہوتی ہیں، ایک سیدھی پیش اور الٹی پیش، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا لائف سائیکل۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ اگر آئے محمد، لفظ کیا آئے؟ جی محمد، محمد، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ محمد، محمدن کا معنی یہ بنے گا محمد جب وجود میں آیا اور آگے جا رہا ہے، فیوچر میں جا رہا ہے 63 سال 62 سال جتنا بھی سال رہا، تو جب اس کی موت آئی، یہ اس کا جو پورا لائف سائیکل ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، جی بالکل جی ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہو گیا۔ ما محمد الا رسول، ما جو تھا، کیا تھا؟ محمد، جب تک محمد تھا تب تک کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اگر تھا تو کیا تھا؟ الا، اگر تھا تو کیا تھا؟ رسول، 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 سمجھے؟ جب تک موجود تھا تب تک رسول تھا، جب اس کی موت ہو گئی تو پھر وہ آپ کے لیے رسول نہیں ہے، پھر وہ آپ پر گواہی نہیں دے گا۔ کیوں؟ رسول وہ ہے جس نے کل کو آپ کے اوپر شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے۔ اور ظاہر ہے محمد نے خود کہا تھا کہ جب، یعنی کہ جیسے ہی جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا تو عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا جائے گا کہ بتا مریم کے بیٹے، کیا تو نے انہیں کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو من دون اللہ جو ہے الہ بنا لیا جائے؟ من دون اللہ یعنی اللہ کو ہٹا کر الہ بنا لیا جائے۔ جب تک تم میں اللہ تھا تمہیں الہ بنایا، لیکن کیا تم نے کہا تھا کہ جب تم میں اللہ نہ ہو اور تمہیں الہ بنا لیا جائے، یعنی جب تم موت ہو جاؤ؟ عیسیٰ کہے گا، مریم کا بیٹا کہے گا، اس نے کہا کہ میں تو جب تک ان میں موجود تھا تب تک ہی گواہی دے سکتا، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے، تو جانے اور یہ جانے، مجھے کیا پتا ہے؟ جی بالکل، انکا انت العلام الغیوب، اس میں کچھ نہیں، صرف تو ہی ہے جو علام الغیوب ہے،
وہ سارے کا سارا علم رکھنے والا ہے، جو کچھ بھی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے ہر کسی سے. تو بالکل یہی محمد کا میں بھی یہی کہوں گا جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا، اور مجھ سے بھی سوال ہوگا کہ کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ تیری موت کے بعد تجھے الہ بنا لیا جائے؟ کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ تیری موت کے بعد وہی کیا جائے جو ہر رسول کے موت کے بعد کیا جاتا رہا؟ تو محمد کہا تھا مجھے کیا پتا، میں تو جب تک ان میں موجود تھا تب تک گواہی دے سکتا ہوں، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے مجھے کیا پتا. اور یہ تو ان کی اپنی بخاری میں موجود ہے. جی بالکل موجود ہے، جی بالکل موجود ہے جی. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں محمد منسوب کر کے. بہرحال یہ اعراب بھی جو ہے وہ کلیئر. اب تو اعراب میں پیچھے کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. نہیں استاد جی، بس ایک تھوڑا سا وہ پوچھنا تھا، جو یہ دوسری ایک مد ہوتی ہے جو جس کے ساتھ لفظ لمبے کرتے ہیں اکثر، اس کا بھی کوئی مقصد ہے استاد جی؟ کوئی مقصد نہیں ہے ٹھیک جی، کوئی مقصد نہیں ہے. وہ ان کے فضولیات ہیں، وہ کرنے دیں ان کو جی. ٹھیک یعنی وہ اس حد تک ہے، اس حد تک ہے. مثال کے طور پر آپ ایک شے ہے تو اس کو مثال آپ نے تھوڑا یعنی کہ ایک شے ہے اس کو مثال 1 منٹ کے لیے استعمال کیا تھا، اسی شے کو کوئی دوسرا جو ہے وہ 10 منٹ کے استعمال کرتا ہے، اسی شے کو تیسرا جو ہو سکتا ہے 10 سال استعمال کرے. تو یہ تھوڑا کھنچاؤ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ سمجھے وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ یعنی کہ نیچے والی آواز دینی اس کے لیے یہ ڈال دی جائے گی، اور اوپر کی آواز کے لیے ظاہر بات اوپر کھنچاؤ کے لیے یہ نہیں ہے، تو اوپر والی آواز کے لیے کیا ہے وہ یوں سمجھے وہی وہ جو آپ نے کہا وہ پیچھے یعنی کہ وہ کریٹ کی گئی.